حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کون و مقام میں ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ، جسم میں جان میں ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ثنا گو پتا پتا ہے خدایا، دم بدم تیرا، زمین و آسمان تیرے ہیں، یہ موجود و عدم تیرا، دنیا میں تیرا کھا کر تیرے شکوے کرے یا رب، تعجب ہے کہ ہم پر بھی رہے لطف و کرم تیرا، تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کا کیا ٹھکانہ، تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ، تیرے کرم سے ہمیں کون سی شے ملی نہیں، جھولی کی میری تنگ ہے، تیرے یہاں کمی نہیں، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ کی بولی بول الا اللہ سے گرا کھول، لا الہ کی بولی بول الا اللہ سے گرا کھول، اللہ سے قلب جگائی جا، سردار دین جوانی یہ تو دنیا ہے فانی، سردار دین جوانی یہ تو دنیا ہے فانی، فانی دنیا کو کلمہ پڑھائے جا، لا الہ کی بولی بول الا اللہ سے گرا کھول، اللہ سے قلب جگائی جا، عرض غلام فقیر ہے اب داخل رحمت ہو ہم سب، ذکر قبول ہو یہ یا رب، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ معزز سامعین، آپ سب کی خدمت میں جاوید اکرم کا سلام پہنچے۔ آج جس شخصیت پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، عالم اسلام اور اس دنیا عالم میں جس قسم کی عزت، مقام اور مرتبہ آپ نے حاصل کیا، یقیناً یہ معراج کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے۔ جی ہاں، شاہ احمد نورانی قبلہ نورانی علیہ رحمہ کی جو زندگی ہے، ہم اس پر جتنی بھی گفتگو کریں یقیناً آپ کبھی بھی سیر نہیں ہو سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی خدمات کا جو سرا ہے اس کو اللہ رب العزت نے اس نور سے نوازا کہ جس جہد آپ چلتے چلے گئے اسی جانب اللہ پاک نے آپ کو کامیابیاں عطا کی۔ چاہے وہ علم و تدریس کا دروازہ ہو، چاہے وہ پولیٹیکل سائیڈ ہو، چاہے وہ کنزرویٹو مائنڈ سیٹس کو بدل کر کے اسلام کی طرف رجوع کرانے کے راستے ہوں، یہ چراغ جو ہے ہمیشہ اسی طریقے سے روز روشن کی طرح نظر آتا ہے کہ جس طریقے سے اللہ رب العزت نے ان کو نوازا، اور ان کی زندگی میں ہی اللہ پاک نے ان کے کارہائے نمایاں کے اسباب اس مرتب وطن کے اوپر پورے طریقے سے رونما فرمائے۔ حضور، اصل بات اگر کہی جائے تو 1926 یکم اکتوبر میں آپ کی پیدائش ہوئی میرٹھ میں، اور ایک ایسی جگہ میں پیدائش ہو رہی ہے کہ جہاں پہ اجداد و افکار جو آپ سے متصل لوگ ہیں وہ سب کے سب عالم دین ہیں، سب کے سب صوفی ہیں، سب کے سب اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ آپ کی زندگی سے متعلق جو بھی افکار و اعمال اور جو بھی کارہائے نمایاں آپ کے ہیں، آپ کے دوستوں، آپ کے احباب، آپ کے مقربین سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ تو آج کی محفل میں ہمیں انہی میں سے ایک اہم ترین شخصیت حاجی محمد رفیق صاحب نے جوائن کیا ہے۔ میں ان کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید۔ آپ کے ساتھ ساتھ جو ہمیں نعت خوانی کی خدمات جو ابھی بھی منقبت کی صورت میں پیش کر رہے تھے قبلہ وسیم وسیع صاحب، وہ ہمیشہ ایک بڑا نام ہے، اور اللہ پاک ان کی آواز میں اور ان کے کلام میں رحمتوں اور برکتوں سے اضافہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت قبلہ رفیق صاحب، میں اس وقت آپ سے جس شخصیت کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں، یقیناً اس کے جو اہم امور ہیں وہ تو اپنی جگہ پر، دنیا تو ان کو ویسے ہی جانتی ہے، لیکن ان کو اس انداز سے پہچان کروائیے کہ وہ اصل میں کیسے تھے۔ جی، بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب صلی وسلم دائماً سرمدن ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ کیا بات۔ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنے اظہار خیال کا موقع دیا۔ میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اور آپ کے توسط سے ARY انتظامیہ اور مالکان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ ایک عظیم مرتبہ شخصیت، عالم اسلام کے قائد علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو میں ولی کامل کہا کرتا ہوں، بے شک بے شک، اس دور کے مجدد تھے، وہ ولی کامل تھے، ان کی زندگی حیات طیبہ پر مجھے روشنی ڈالنے کا موقع آپ نے دیا، اظہار خیال کا مجھے موقع دیا۔ یہ میرے لیے بہت بڑی کہ آپ تشریف لائے، کیونکہ آپ نے ان کی خدمت میں، آپ نے جیسا کہ بتایا بھی مجھے سفر میں کہ 40 سال جو ہے آپ کی محبت ہے، ARY کی ٹی وی والوں کی محبت ہے، ہر سال یہ پروگرام کرتے ہیں اور مجھے انوائٹ کرتے ہیں۔ ظاہر بچپن ہی سے میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا، طالب علم کے زمانے میں، جبکہ بہت چھوٹا تھا میں۔ 1967 کی طرف آپ کا اشارہ کروں گا۔ 1967 جب طالب علم تھا میں، تو حضرت آیا کرتے تھے پاکستان میں، اکثر وہ بیرون ممالک میں رہا کرتے تھے، اور بیرون ممالک میں تبلیغ کے حوالے سے رہتے۔ ان کے والد ماجد شاہ محمد عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، تاریخ ساز شخصیت، آپ کو معلوم ہے، جی بالکل، لاکھوں غیر مسلموں کو مسلمان کیا۔ ظاہر ہے کہ انہی کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے آپ تشریف لے جاتے تھے بیرونی ممالک، انہی کے مشن کو سنبھالا ہوا تھا، اور کبھی کبھار وہ کراچی آ جاتے تھے 6 ماہ، 1 سال، 3 ماہ، جب بھی ان کو موقع ملتا تھا۔ والدہ صاحبہ ان کی کراچی میں رہا کرتے تھے، تو والدہ کے صاحبہ کی خدمت کے لیے بھی حاضر ہوتے تھے، اپنی والدہ سے بھی بہت محبت فرماتے تھے۔ تو اس دوران جو ہے، جب پہلی بار 1967 میں تشریف لائے، تو ہماری ایک اسٹوڈنٹ کی آرگنائزیشن تھی، میمن آرگنائزیشن، میمن طلبہ آرگنائزیشن جو تھی، انہوں نے آپ کو انوائٹ کیا تھا۔ اچھا، کہ بھئی وہ ایک بہت بڑے عالم آ رہے ہیں۔ معلوم ہوا ہمیں بھی طالب علم کے زمانے میں کہ بھئی وہ یوروپن بھی جاتے ہیں،
دنیا بھر میں جاتے ہیں، مکہ مدینہ میں بھی رہتے ہیں وہ، اور ان کا لیکچر سننے کے جیسا ہے، قابل ذکر۔ تو میں بھی حاضر ہوا دوسرے دوستوں کے ساتھ، تمام طلباء کی محفل تھی بہت عمدہ، اس میں حضرت کو پہلی بار دیکھنے کا موقع ملا، اور آپ کے چہرہ مبارک کو دیکھ کے میں حیران ہی ہو گیا۔ اس زمانے میں جوانی کا عالم، پورے سرخ، اور نور برس رہا تھا، نورانی تو ہیں وہ، لیکن ایسا محسوس ہوتا تھا کہ نور برس رہا ہے۔ آج دن تک وہ چہرہ مبارک مجھے یاد ہے۔ بس وہ پروگرام ختم ہونے کے بعد میں نے ان کے ایڈریس چاہا کہ کن سے رابطہ کیا جائے، تو ان کے وہ خادم تھے خاص الخاص بھائی عبدالحادی صاحب، بہت پرانے خادم تھے وہ، ان کی خدمت میں ہی رہتے تھے۔ تو ان سے میں نے پتہ لیا اور صدر کا معلوم کیا۔ پرانا کراچی آپ کو معلوم ہے، کراچی بہت ہی پیارا کراچی تھا وہاں۔ تو ہم جو رہتے تھے کھارا در میٹھا در میں، تو وہاں سے ٹرام جایا کرتے تھی، ٹرام جو صدر میں جہانگیر پارک کے قریب اتر جاتے تھے، تھوڑا آگے جا کے حضرت کا مکان تھا۔ تو میں صبح پہنچ گیا، معلوم ہوا صبح 9 بجے تشریف لاتے ہیں، اور دوپہر تک وہ اپنے مریدوں سے معتقدین سے ملتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، پہنچ گیا میں، اور پہچان گئے کہ رات کو ملاقات ہوئی، گلے لگایا۔ اب ان کا یہ ایک انداز گفتگو اور محبت جو تھا وہ سبھی کے لیے تھا۔ وہ کوٹ کر ہر آدمی سے محبت کرتے تھے، اور انجانے آدمی کو بھی یہ احساس نہیں ہوتا تھا ڈاکٹر صاحب کہ میں کسی بڑے آدمی سے مل رہا ہوں اور مجھے وہ جانتے نہیں، یہ نہیں۔ کیا بات ہے، وہ گرویدہ بنا لیتے تھے، سبحان اللہ۔ ان سے گلے مل کر آدمی جو ہے گرویدہ ہو جاتا تھا، خوشبوؤں سے معطر ان کا پورا جسم ہوا کرتا تھا۔ حاج صاحب قطع کلامی معاف، ہم آپ کی گفتگو میں اس قدر محبت جھلک رہی ہے کہ جی چاہتا ہے کہ اس کو سنتے چلے جائیں۔ ایک مختصر سا وقفہ حائل ہے، اسی انداز سے اور اسی جذبے سے کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ ہمارے ساتھ حاجی محمد رفیق نورانی صاحب، قبلہ نورانی صاحب علیہ رحمہ کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے۔ شاہ احمد نورانی کی جو شخصیت ہے، ان کی محبت کا، ان کے جذب و جذبات کا جو انداز تھا، وہ آپ اپنے انداز میں بیان کر رہے تھے۔ جی ارشاد فرمائیے قبلہ۔ جی میں یہ عرض کر رہا تھا، تو وہ پہلی ملاقات میں اتنا گرویدہ ہو گیا اور اتنی محبتیں دیں حضرت نے، پھر بار قادری سے ملاقات کا سلسلہ جاری ہو جاتا تھا، اور ہم جو ہیں روزانہ جاتے تھے، اپنے دوستوں کو بھی لے کے جاتے تھے، اور حضرت ہر ایک سے محبت سے ملتے تھے۔ ہر ایک آدمی ان سے محبت سے ملتا تھا، اور وہ بھی خود بہت محبت فرمایا کرتے تھے۔ اچھا قبلہ، میں آپ سے آپ نے جس طریقے سے بتایا کہ حضرت کے ساتھ اس طریقے سے تعلق پیدا ہو گیا، اکثر و بیشتر ہم ان کو جب ٹی وی پہ دیکھتے تھے، ہم اپنے بچپنے کی عمر سے ان کو دیکھتے ہوئے چلے آئے، ایک رول ماڈل کے طور پہ ہم نے انہیں دیکھا۔ اکثر دیکھنے والا یہ اندازہ لگاتا تھا کہ شاید ان کا مزاج بہت سخت ہے، کچھ ایسا فیل ہوتا تھا۔ اس قسم کی کوئی بات حقیقتاً تھی آپ نے قریب؟ حقیقتاً میں تو وہ سیدنا ابوبکر صدیق کی اولاد میں سے تھے، تو وہ بڑے ہی بہت زیادہ پولائٹلی بات کیا کرتے تھے۔ تو یہی وجہ ہے کہ لوگ ان سے قریب ہوتے تھے۔ ایک دفعہ جب آدمی ملنے کے لیے آتا تھا تو بار بار یہ خواہش کرتا تھا کہ حضرت سے ملاقات کی جائے۔ اور ایک بار ان کی محفل میں اگر کوئی بیٹھ جاتا تو ہم نے دیکھا کہ وہ جانے کا نام لے لیتا۔ کیا بات! بڑی محبت کے ساتھ حضرت فرماتے تھے اب اور کوئی کام ہے، اب اور کوئی کام ہے بتائیے، اب اور کام، لیکن آدمی جانے کا نام نہیں لیتے تھے۔ ان کا نورانی چہرہ اتنا تھا کہ وہ ان کی گفتگو کا انداز جو تھا۔ اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ایک تو عالم دین ہوتے ہیں، وہ سکھاتے ہیں اپنے شاگردوں کو، چیزیں بتاتے ہیں اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں، اولیاء اللہ کے بارے میں، اپنے مذہب کے بارے میں، لیکن حضرت صاحب جو ہیں ان کی گفتگو کے اندر ہی جو ہے وہ آدمی ساری چیزیں ان میں آ جاتی تھیں، وہ سمجھ جاتا تھا کہ کیا چیزیں ہیں۔ کیا بات! وہ ایک عالم، وہ باقاعدہ تعلیم یافتہ بن جاتا تھا۔ وہ کالج تھے، ایک یونیورسٹی تھے، اور آپ اندازہ کیجئے ڈاکٹر صاحب کہ اتنی بڑی شخصیت جہان کا سربراہان ممالکت میں، ان کا سربراہان جو ہیں سربراہ بیرون ممالک کے سربراہ جو ہیں، ان کا پروٹوکول دیکھیں اور حکومتی سطح پر ان کا استقبال ہوتا تھا۔ کیا بات! آپ دیکھیں کہ میں نے تو دیکھا خود ہارورڈ یونیورسٹی اور آکسفورڈ یونیورسٹی میں بتایا گیا کہ انگلش میں لیکچر دے رہے ہیں، جی بالکل پڑھوا رہے ہیں لیکچر دینے کے لیے باقاعدہ جاتے تھے، شیڈیول ہوتا تھا، ان کا شیڈیول ہوتا تھا، وہ جاتے تھے باقاعدہ۔ الازہر یونیورسٹی کو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ الازہر یونیورسٹی کی سینیٹ کمیٹی کے ممبر تھے، وہ باقاعدہ ان سے مشورے کیے جاتے تھے، باقاعدہ وہ دورہ کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ کتنی یونیورسٹیز کالجز میں، ہالینڈ پورا بھرا ہوا ہے، آپ دیکھیں ساؤتھ افریقہ میں، آپ دیکھیں ہر جگہ دنیا کے ہر کونے میں آپ کا مرید آپ کو نظر آئے گا۔
ان کا چاہنے والا نظر آئے گا. میں جتنی بھی کنٹریز میں گیا ڈاکٹر صاحب، ورلڈ ویمن آرگنائزیشن ہماری آرگنائزیشن، ان کا میں سیکرٹری جنرل رہا مڈل ایسٹ چیپٹر میں، اور اس کے تحت مجھے جانے کا موقع ملا. تو جب بھی ہم وہاں پہنچتے تھے تو میری تلاوت ہو جائے یا میری نعت شریف ہو جائے تو لوگ فوراً گرویدہ ہو کے آ جاتے تھے، اور نورانی جو نام لگا ہوا ہے تو معلوم ہوتا تھا بھائی نورانی تو شاہ احمد نورانی کے مرید ہیں. تو تمام لوگ گرویدہ ہو کے اس محفل میں بھی، آرگنائزیشن کے اجتماع میں بھی لوگ میرے پاس ذوق در ذوق آتے تھے ملاقات کے لیے، اور کچھ نہ کچھ سننا چاہتے تھے، اور خود اپنے ایکسپیرینس جو ہیں، خود اپنے ایکسپیرینس جو ہے مجھے بتاتے تھے کہ ہمارا یہ تعلق ہے، ہمارا یہ تعلق، ہمارے یہاں آتے ہیں تو اس طرح سے ہوتا ہے، ہالینڈ میں بھی اس طرح سے ہی، ہر جگہ. جی ارشاد فرمائیے. ایک جو ان کی زندگی میں بڑا اہم پہلو ملتا ہے جو کہ علماء کی زندگی میں بہت کم ملتا ہے، اور اس وقت کے علماء کی زندگی میں بہت کم ملتا ہے، کہ آپ میرٹھ کی یونیورسٹی سے آپ نے BA عربک کیا، اور اس کے بعد دارالعلوم الہ آباد سے آپ نے اسلامک جورسپروڈنس میں ڈگری لی. یہ ایک اسلام کو جس انداز سے انہوں نے دیکھا، ایک ماڈرن کیپیسٹی میں، ایک ماڈرن ویو میں، ایک اسکالرلی ویو میں اسلام کو جس طریقے سے انہوں نے ایک آرگنائز پیٹرن میں جس طریقے سے دنیا کے سامنے پیش کیا، اور مکہ سعودی عربیہ سے جو ورلڈ اسلامک مشن کا جو ایک آغاز ہوتا ہے، یہ ان کی زندگی کا بڑا ایک کارہائے نمایاں ہے، جس کو کہ شاید اس دور کے علماء بھی نہیں سوچ رہے تھے جس انداز سے آپ نے سوچا. صحیح فرمایا. تو مجھے اس میں پوچھنا یہ ہے کہ ان کی زندگی کے عکس میں آج کل کے علماء کو کس ترتیب پر جانا چاہیے جو ان کی زندگی کا حقیقی عکاس اور ان کے مشن کا حقیقی عکاس بن سکے؟ صحیح فرمایا. بہت مدعا سوال آپ نے کیا، اور بہت ہی اچھی طرف آپ نے توجہ مبذول کرائی. بہت ہی حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ قدیم اور جدید علوم کے حاصل کرنے کے حق میں رہتے تھے. جی ہم کئی دفعہ وہ چاہتے تھے کہ جدید علوم بھی حاصل کرنا چاہیے قدیم علوم کے ساتھ ساتھ، خالی دینی علوم نہیں دنیاوی، تاکہ دنیا سے بھی آپ باخبر رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے انہوں نے خود بھی، آپ نے دیکھیں کہ آپ کے علم میں بھی ہوگا کہ کتنی لینگویج، 15-16 لینگویج پہ ان کو عبور حاصل تھا. اور ساری لینگویجیں انہوں نے کس لیے سیکھیں؟ اس لیے سیکھیں کہ تبلیغ اسلام کے لیے وہ کام آئے، اپنے والد صاحب کی طرح رحمۃ اللہ علیہ، شاہ محمد عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ. اسی طرح سے وہ بھی تبلیغ دین کی جو خدمات انجام دیتے تھے، تو جس کنٹری میں وہ جا رہے ہیں اسی کنٹری کی لینگویج میں وہ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. جی بالکل. یہ بہت بڑی بات ہے. دیکھیں کسی عالم میں، کسی اسکالر میں یہ چیزیں نہیں ملیں گی آپ. یہ منفرد چیز تھی آپ کی. یہ انہوں نے وہ تجزیہ کر لیا تھا، دیکھ لیا تھا کہ اس اسلام کو ہم کس طرح سے ملک کی پوری دنیا کے اندر پھیلا سکتے ہیں، اس کے طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. تو آپ کو یہ سن کے، آپ جب پرسنل لیول پہ ہم سے آج بات کر رہے تھے، اور اسی پہ آپ چاہتے ہیں کہ میں گفتگو کروں، تو آپ کو میں بتاؤں کہ ایک پینٹ شرٹ والا آ جاتا تھا، طالب علم آ جائے، عالم دین ماڈرن آدمی آ جائے، پروفیسر آ جائیں، سوٹ پہنے ہوئے، ٹائی لگائے ہوئے ہیں، تو وہ بڑی محبت کی نگاہ سے ان کو دیکھتے تھے، ان کو ایڈمائر کرتے تھے، وہ بہت ویلکم کرتے تھے ان کو. اور کبھی کبھار وہ شرٹ ان کے بھی ہے تو بٹھاتے تھے طلباؤں کو، طلباء کا جھنڈ رہتا تھا ان کے سامنے، سوال جواب کر رہے ہیں. جی ایک بار میں نے پینٹ اور شرٹ پہن لی تھی اور غالباً سوٹ پہنا ہوا تھا، تو ہمارے ایک مرید نے بتا دیا حضرت رفیق بھائی جو ہیں آج سوٹ میں ٹائی لگائی ہوئی ہے، سوٹ پہنا ہوا ہے. تو ان کا ارشاد کیا تھا یہ معلوم ہے آپ کو؟ انہوں نے کہا ماشاء اللہ رفیق بھائی اسمارٹ لگ رہے ہیں ٹائی کے اندر. کیا بات ہے. اور مسلمانوں کو اسمارٹ رہنا چاہیے. ارے واہ، اللہ جو ہے خوبصورت چیزوں کو، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورت چیزوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں. کیا بات. تو مسلمانوں کو ہمیشہ اسمارٹ رہنا چاہیے. اور آپ خود بھی اپنا حلیہ جو ہے آپ دیکھیں، جب آپ باہر تشریف لے جاتے تھے تو ماشاء اللہ آپ نے دیکھا ہوگا، اور ہم نے دیکھا، کوئی داڑھی مبارک کو باقاعدہ آپ دیکھیں مہندی لگا کر باقاعدہ براؤن، اور آپ دیکھیں امامہ شریف نیا باقاعدہ جبہ، اور بیرونی ممالک جب بھی جاتے تھے تو اپنے آپ کو کٹ میں رکھتے تھے. اور لوگوں نے مجھے بتایا کہ جہاں وہ قدم رکھتے تھے تو بیرونی ممالک میں جو وائٹ سکن لوگ ہیں زیادہ تر انگلیاں لے کے بتاتے تھے ایئرپورٹ پہ یہ کون ہے، یہ کون ہے، آپ کا یہ لہجہ بات کرنے کا. اور جب قریب جاتے تھے اور انگلش میں یہ بات کرتے تھے تو لوگ حیران ہو جاتے تھے. جی ہاں جناب، انگلش بھی ایسی کہ خواتین و حضرات، میں عرض کروں کہ آج بھی اسکالرلی آن دا گراؤنڈ آف ایلیگورک ٹیکسٹ اگر آپ ان کے الفاظ کو سمجھیں، بین السطور اگر ان کے علم کا مطالعہ کریں، ان کی گفتگو کو باریکی سے سمجھنے کی کوشش کریں، تو حقیقتاً سمجھ میں آتی ہے کہ یہ شخصیت
کس طریقے سے الہامی طور سے کوئی گفتگو ہو رہی ہے، کوئی ایسی شخصیت گفتگو کر رہی ہے جس پر ایک دم القاء اور الہام ہوتا چلا جا رہا ہے، یعنی ایسی گفتگو، اور انگریزی زبان پر. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہمارے علماء کو عربی ہو، انگریزی ہو، اردو ہو، ہنداوی ہو، کوئی بھی زبان ہو، ہر زبان پر الحمدللہ قرآن کریم کی برکت سے عبور رہا ہے. لیکن جامعہ الازہر کا ایک واقعہ جیسے قبلہ ارشاد فرما رہے تھے، میں بھی آپ سے عرض کروں کہ سینٹ ایک فیصلہ ساز کمیٹی ہوتی ہے، ادارے کی فیصلہ کرنے والی. تو سینٹ کے اندر بیٹھ کے جامعہ الازہر کا آج بھی وہ جو منٹس آف دا میٹنگ ہیں وہ گواہ ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اپنے علوم کو جدت کی طرف مائل کرو. جتنی جلدی علوم جدید کے ساتھ ہم آہنگ کریں گے مسلمان، اتنی جلدی انٹرپرینور لیول کو اچیو کریں گے. یہ ایک عالم دین کی باریکی کے ساتھ، اس وسعت کے ساتھ سوچ تھی جو آج بھی ہمارے معاشرے میں اور اتنی بین الاقوامی لیول کی یونیورسٹی میں پریویل کر رہے ہیں، اور آج ہم پیش رو ہیں، جامعات، پاکستان کی جامعات اس کی پیش رو ہیں. قبلہ مجھے یہ ارشاد فرمائیے گا کہ ایک انسان کی آئلی زندگی بھی ہوتی ہے، آپ ان کی آئلی زندگی پر بھی کچھ روشنی ڈالیے گا کہ ان کی گھریلو زندگی، ان کی شخصی جو حوالہ جات ہیں وہ کیسے تھے، وہ ان کے دوست احباب کیسے تھے، کیسے ان کا انٹریکشن. دیکھیے ایک تو مرکزی کچن کیبنٹ ہوتی ہے دوستوں کی، ان کے ساتھ ایک معاملات کیسے چلتے تھے؟ صحیح فرمایا، بہت ہی عمدہ سوال کیا. اور یہ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ولی کامل تھے تو باقاعدہ ان کا اوڑھنا بچھوڑنا، چلنا پھرنا سب جو ہے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہو رہا ہے. کیا بات! ان کا اوڑھنا بچھوڑنا کلام الہی ہے. آپ دیکھیں کہ جو اللہ کے ولی کامل ہیں، بزیسٹ مین ان پاکستان علامہ شاہ احمد نورانی، پولیٹکس میں بھی، علم کے معاملے میں تقاریر، دنیا بھر میں جانا، پورے پاکستان کے جلسوں سے خطاب کرنا، بڑے بڑے مدارس جو ہیں ایک سال تک کی ان کی ڈیٹ لیتے تھے، اپوائنٹمنٹ لیتے تھے ان کے کہ صاحب ہمارے مدرسے میں آئیں، دستار بندی آپ فرمائیں. وہ ان کے لیے بہت بڑی باعث سے فخر کی بات ہوتی تھی اور خوش ہوتے تھے. جیسے ہمارے پیر پگارا صاحب ہیں، وہ 27ویں رجب کا مہینہ ہے تو اور سے مبارک ہوتا تھا، تو ہر سال باقاعدگی سے علامہ شاہ احمد نورانی کو انوائٹ کرتے تھے وہ، اور وہ تشریف لائیں اور ہمیں گریس کریں محفل کو. اور حضرت پہنچ جاتے تھے پیر جو گوٹ اور ان کی تقریر سنا کرتے تھے. پھر ہمارے دوست ہیں بتاتے تھے کہ پیر صاحب جو ہیں جب ان کی دستار بندی کرتے تھے تو سب سے پہلے وہ سرٹیفکیٹ ہے وہ علامہ شاہ احمد نورانی کو دیتے تھے، اور شاہ احمد نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ سرٹیفکیٹس جو علماء کو دیتے تھے جو فارغ التحصیل ہوا کرتے تھے. کیا بات! اور ان کو ایک لفظ بہت عمدہ بتاتے تھے کہ آپ نے سن لیا علامہ شاہ احمد نورانی نے کیا تقریر کی، وہ یہ فرماتے تھے جو تقریر کی اب اس پہ عمل کرنا ہے. پھر وہ پیر صاحب پکارا یہ کہتے ہیں. یہ تو بہت سے مدارس جو ہیں، ہزاروں مدارس میں، دنیا بھر کے مدارس میں آپ کا ایک مقام تھا، آپ کا بہت بڑا مقام تھا. علماؤں میں آپ کا بہت مقام، آپ پڑھے لکھے لوگوں میں آپ کا بہت مقام، بہت بڑا تقدس، آپ کا عزت اور احترام. اسمبلی کے اندر دیکھیں ہر آدمی تعریف کرتا ہوا نظر آتا ہے. دوسری بات میں یہ عرض کیا کرتا ہوں عموماً ڈاکٹر صاحب، یہ سمجھنے والی بات ہے کہ پاکستان کا پرائم منسٹر ہو یا صدر ہو یا وزیر اعلیٰ ہو یا گورنر ہوں، تو لوگ جاتے ہیں وہاں ملاقات کے لیے تو اپنے لیے باعث خوشی سمجھتے ہیں. ہم نے گورنر سے مل کے آ گئے، وزیر اعظم سے مل کے آ گئے، پریزیڈنٹ سے مل کے آ گئے. ہم نے خود دیکھا، میں نے خود دیکھا محمد رفیق نورانی نے کہ پریزیڈنٹ صاحب ملاقات کے لیے خواہش کا اظہار کر رہے ہیں. اسلام آباد میں ان کے پاس ہوں. نہیں معاف کیجیے گا صدر صاحب، میرے پاس ٹائم نہیں، میں بزی ہوں، میں کبھی فری ہوا تو میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا. کیا بات ہے! یہ بہت بڑا اعجاز تھا، بہت بڑا وقار تھا. وہ آپ نے بتایا نا بہت بڑا مقام تھا. میں حقیقتاً عرض کروں آپ سے کہ ایک قرآن کریم کی آیہ مبارکہ بھی ہے نا کہ العزت للہ ولرسول وللمؤمنین. تو یہ تو حقیقتاً جو عزتوں کا بٹوارا ہے، جو حقیقتاً عزتوں کا پیمانہ ہے، تو ہے ہی اللہ والوں کے لیے. تو عزتیں تو ان کے در سے تقسیم ہوتی ہیں. ایک مختصر سا وقفہ ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور گفتگو کا آغاز پھر یہیں سے ہوگا انشاءاللہ. ویلکم بیک. علامہ شاہ احمد نورانی علیہ رحمہ، آپ کی شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے معمور تھی. کوئی ایسا لمحہ، کوئی ایسا زندگی کا پہلو ان کا نظر نہیں آتا کہ جب انہوں نے حقیقی معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حقیقی رہنما پیش کرتے ہوئے کترایا ہو. دنیا کی کوئی بھی شخصیت ہو، کوئی بھی پلیٹ فارم ہو، کتنی ہی بڑی شخصیت کیوں نہ ہو، ہمیشہ انہوں نے نظام مصطفیٰ کی بات کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو زندگیوں پر فرض عین سمجھ کے لاگو کرنے کی بات کی.
اسلام کو اس انداز سے پیش کیا کہ اسلام ہر ماڈرن فیکٹر کو ایکسیپٹ کرتا ہے، اس انداز سے کہ اگر اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کوئی نظریہ مل سکے۔ یقین جانیے زندگی کو ایک نیا رخ دکھانے والے، دنیا کو ایک نئے ڈگر پہ، اسلام اور اسلام سے محبت کرنے والے راستے پر ڈالنے والے علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسے بڑے اسلامک لیڈر، پولیٹیکل لیڈر، جورسپروڈنس پر اتنی بڑی بات آپ سے بہتر جو شاید ہی اسلام میں آج تک کے فلاسفرز میں کسی نے کی ہو، انگلش لینگویج، انگلش لٹریچر پر اتنی بہترین گفتگو، قانون دانی پر اتنی بہترین گفتگو، مختلف امور پر، جدید علوم پر اتنی زبردست گرفت، ایسے عالم دین کا ہونا ہمارے لیے یقین جانیے ایک فخر کا باعث تھا کہ وہ پاکستان میں رہا، وہ پاکستان کا وجود تھا، وہ پاکستان کا منبع تھا۔ آئیے ان پر ایک ایسا حضور کی جانب میں سوال رکھنے والا ہوں کہ ایک تو انسان کی زندگی ایسی ہے کہ جو فکروں سے بھری پڑی ہے، حالات سے بھری پڑی ہے، مصروفیات سے بھری پڑی ہے، جہاں سب کچھ ہے، لیکن ایک زندگی ایسی ہے کہ جہاں پر وہ ہیں اور ان کے گھر والے ہیں۔ بتائیے کیا ایسا کیا رہا؟ جی بہت بڑی بات آپ نے کی، بہت اچھا سوال آپ نے کیا، اور یہ سب کے جاننے کے لیے بہت ضروری ہے۔ حضرت کا گھر جو ہے آپ کو اور ہمیں معلوم ہے کہ کرائے کا مکان ہے، لکڑی کی سیڑھیاں ہیں، لکڑی کی چھت ہے، سمپل سا مکان ہے، اسی میں ذکر الہی کی محفل ہو رہی ہیں، اسی میں نعت خوانی کی محفل ہو رہی ہیں، حضرت آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، ختم خواجگان خود پڑھا رہے ہیں، خود عشق رسول کا جو بات کیا آپ نے، ختم خواجگان کی ضرب جو ہے حضرت گھر میں لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں مریدوں کے ساتھ، مریدوں کا جھمگٹ آیا، اس میں نعت شریف ہوتی ہے، حضرت کی آنکھوں سے آنسو جا رہی ہیں، لوگ رو رہے ہیں اور درود و سلام پڑھ رہے ہیں سب، اور میں جو سلام پڑھتا ہوں ان کی طرز کا ہی میں ان سے ہی سیکھا میں نے، اور آج بھی کیو ٹی وی سے بھی سلام آتا ہے، یا نبی السلام علیکہ یا رسول، بڑے محبت کے انداز سے پڑھتے تھے یہ، اور ان کا پڑھنا بہت بڑا، تو ان کے گھر کی زندگی جو تھی یہ رول ماڈل ہے آج کے ماڈرن دور میں، ماڈرن لوگوں کے لیے بھی، کہ اتنا بڑا عالم دین، اتنی بڑی سطح کا عالم دین جن کو سب پوری دنیا قائد مانتی ہے، جی وہ ہائیلی کوالیفائڈ بھی ہے، عالم دین بھی ہے، بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا ان کا مقام ہے، بہت بڑا ان کا منصب ہے، لیکن گھریلو زندگی دیکھیں تو آپ کو بہت سمپل نظر آتی ہے۔ کیا بات؟ وہ خود بیٹھے ہوئے ہیں نیچے، لوگ کوئی بھی آدمی جو ہے بڑے آرام کے ساتھ ان کے گھر پہ ملاقات کے لیے آ جائے، عصر سے مغرب کا ٹائم ہے، عصر میں تانتا بندھا رہتا لوگوں کا۔ اب بیٹھنے کی جگہ دیکھیں کہ اتنی بڑی شخصیت کے بارے میں ہم جو بات کر رہے ہیں، ان کی سمپلسٹی دیکھیں، ان کی سادگی دیکھیں، تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور یاد آ جاتا ہے کہ چھوٹا سا گھر ہے بھائی، چھوٹا سا گھر ہے، 5-7 کرسیاں لگی ہوئی ہیں، خود بیٹھے ہوئے ہیں بڑی کرسی پہ، اور ہر آدمی آ رہا ہے، اور وہ جو لائن لگی ہوئی ہے، سیڑھیوں پہ لوگوں کی لائنیں لگی رہتی تھیں، وہ کھڑے ہوتے تھے، ایک کے بعد ایک آ رہا ہے اور ایک کے بعد ایک کو آپ نمٹا رہے ہیں، اس میں ان کے مسائل بھی سن رہے ہیں، ان کو مٹھائی بھی کھلا رہے ہیں، چائے بھی پلا رہے ہیں، ان کا مسئلہ ہے وہ بھی دور کر رہے ہیں، وہ تعویذ بھی دے رہے ہیں اس میں۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس ولی کامل کے وقت میں کتنی برکت دی ہوئی ہے، آپ دیکھیں، ممکن پونے سے 1 گھنٹہ ہوتا تھا ان کے پاس ٹائم، اس میں سینکڑوں آدمی آ جاتے تھے، سب سے ملاقات کر لیتے تھے، سب سے گلے مل لیتے تھے، سب کی خواہشات پوری کر دیتے تھے، اور سمپلسٹی، بڑے آرام کے ساتھ، بڑے آرام کے ساتھ، وہ کبھی اونچ نیچ کا فرق ان میں نہیں تھا، کیا بات، اونچ نیچ کا فرق نہیں تھا، بہت بڑی شخصیت تھی۔ جی حاجی صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا، کیونکہ سب سے اہم جو ان کی زندگی کا جو مرکزی خیال رہا وہ نظام مصطفیٰ، جی نظام پر جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا پولیٹیکل نظام ہو، معاشی نظام ہو، معاشرتی نظام ہو، فہم و ادراک پر مبنی کسی بھی قسم کا نظام ہو، وہ گھومنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گھومنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور ہمیں سفر کرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب، ہم اسی وقت ترقی یافتہ ہو سکتے ہیں جب ہمارا سفر رسول اللہ کی جانب، ٹھیک۔ تو آپ کا جو ایک موٹیو تھا اس کو کس طریقے سے آپ نے مختلف جہاں جہاں آپ گئے، جہاں جہاں پہنچے، اس کو امپلیمنٹ کیسے کیا، اس کے لیے جو جہد ہے اس پر روشنی ڈالیے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے ذہنوں کو تیار کیا، کیا بات، جی انہوں نے سفر جو شروع کیا تھا وہ تو بہت پرانا سفر تھا ان کا، لیکن خاص سفر جو شروع ہوتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں 1970، تو 1970 میں یہ لوگوں لے کے آئے تھے، نظام مصطفیٰ کا قیام پاکستان میں اور مقام مصطفیٰ کا تحفظ۔ کیا بات ہے، جی یہ دو جملے تھے، یہ انہوں نے کہا کہ یہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں، ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اور انہوں نے اس کے لیے جد و جہد کی، رات دن
रात दिन जद्दोजहद की। पाकिस्तान के कोने कोने में वो पहुँचे हैं, गली कूचों में पहुँचे हैं, और उन्होंने तकारीर के ज़रिए लोगों के जहनों में ये बात डाली है कि पाकिस्तान के बनाने का मतलब यही था कि यहाँ निज़ाम मुस्तफ़ा का क़याम हो, मकाम मुस्तफ़ा का तहफ़्फ़ुज़ हो। निज़ाम मुस्तफ़ा अगर नाफिज हो जाता है पाकिस्तान में तो तमाम मसाइल हल हो जाते हैं। क्या बात। वो ये कहते थे तमाम मसाइलों का हल जो है निज़ाम मुस्तफ़ा के क़याम में है, इसलिए कि जब एक बार इस्लामी निज़ाम आ जाता है तो सारे करप्शन ख़त्म हो जाती हैं, सारी बदमाशियाँ ख़त्म हो जाती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर वाला निज़ाम आ जाता है। वो इस बात के कायल थे और ख़ुद उसके लिए अमली जद्दोजहद कर रहे थे, और कोई उनके साथ है ना है वो उसकी फ़िक्र नहीं करते थे। वो यही करते थे, कहते थे आखिर वक्त तक कि अहमद नूरानी के साथ एक आदमी भी रहे या ना रहे पर मैं आवाज़ हक बुलंद करता रहूँ। क्या बात। और हर दौर में उन्होंने आवाज़ हक बुलंद किया, आपने देखे। क्या बात। उस पर वो कायम रहे आखिर वक्त तक जद्दोजहद करते रहे, और ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा का लोगो जो है उन्होंने दिया है। आज नहीं तो जब कभी भी इस्लामी निज़ाम पाकिस्तान में नाफिज होगा तो इसका सेहरा अल्लामा शाह अहमद नूरानी से होगा। बेशक, यकीनन क्या गुफ्तगू आपने फरमाई और कैसा वक्त याद दिला दिया कि जब भी कभी हम उनकी गुफ्तगू सुनने के लिए बैठते थे तो एक सहर सतारी हो जाता था। और एक मरतबा मैं अपने एक आपसे शेयर करूं कि एक रोज़ रात को कैसेट पर ही उनका एक बयान सुनते हुए मैं सो गया। यकीन जानिए मैं इसको अल्फाज में शायद इस अंदाज से बयान ना कर सकूं जो कैफियत मुझ पर गुजरी कि 3 बजे मेरी आँख खुली तो मैं उनके ऐसे लग रहा था कि मैं उनका कोई सिपाही बन चुका हूँ। जो वो करवाना चाह रहे हैं वो उसके लिए जिस्म तन तैयार हो चुका है। ये सच्चाई होती है, लीडरशिप की सच्चाई होती है कि वो असल में आपके जिस्म से तो मुखातिब होता ही है लेकिन आपकी रूह से असल मुखातिब होता है और उसकी रूह हकीकी मायनों में मुखातिब होती है। इस किस्म का तनव्वु, इस किस्म की लीडरशिप, ट्रू लीडरशिप मुसलमान उम्मत को नसीब हुई और पाकिस्तान को नसीब हुई। हम उनकी कदर और उनकी अहमियत को सलाम पेश करते हैं। हमारे साथ जिन जिन मेहमानान गिरामी ने शिरकत की मैं बेहद उनका भी ममनून हूँ। यकीनन तशनगी बाकी रही है लेकिन बहरहाल जब हमें मौका मिलेगा हम अल्लामा शाह अहमद नूरानी अलैहि रहमा पर गुफ्तगू करते रहेंगे और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सदाएँ हैं वो देते रहेंगे और इश्क़ मोहब्बत शाह अहमद नूरानी के साए में ताज़ा करते रहेंगे। मैं हाजी मोहम्मद रफ़ीक नूरानी साहब आपका बेपनाह ममनून हूँ कि आपकी तशरीफ़ आवरी, आपकी गुफ्तगू से मेरे लिए एजाज़ है, बहुत बड़ा एजाज़ है, बहुत मेरी खुशकिस्मती, मेरे लिए ग्रेट ऑनर है। थैंक यू वेरी मच, रियली ग्रेट ऑनर फॉर अस एज वेल। और इसके साथ साथ वसीम वसी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया और एक नात अक्सर व बेशतर शाह अहमद नूरानी ख़ुद भी गुनगुनाया करते थे। मैं चाहूँगा कि आप अगर वो नात हमें सुना दें और हम इसी तरीक़े से अपने नाज़रीन, अपने सामईन से इजाज़त चाहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मंगते खाली हाथ न लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो, उनका करम फिर उनका करम है, उनका करम फिर उनका करम है, उनके करम की बात ना पूछो, उनका करम फिर उनका करम है, उनके करम की बात ना पूछो। ज़ाहिर में तस्कीन दिला जा, बातिन में महराजे दिलो जा, बातिन में महराजे दिलो जा। नामे नबी फिर नामे नबी है, नामे नबी फिर नामे नबी है, नामे नबी के बात न पूछो, उनका करम फिर
ان کا کرم ہے، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ عشق نبی کونین کی دولت، عشق نبی بخشش کی ضمانت، عشق نبی بخشش کی ضمانت، اسے بڑھ کر دستے طلب میں، اسے بڑھ کر دستے طلب میں ہے کوئی سوغات نہ پوچھو۔ ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ میں کیا میری حقیقت سب کچھ ہے سرکار کی نسبت، سب کچھ ہے سرکار کی نسبت، میں تو برا ہوں لیکن میری، میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو۔ ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ خالد میں خالد میں تو اتنا کہوں گا، جاگ اٹھا اشکوں کا مقدر، جاگ اٹھا اشکوں کا مقدر، یاد نبی میں روتے روتے، یاد نبی میں روتے روتے کیسے کٹی ہے رات نہ پوچھو۔ ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔